بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی شب قدر کی برکتوں کے بارے میں ہے۔ شب قدر میں اربوں خربوں نیکیاں کمانے کا آسان طریقہ۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ رات اور اس کی عبادت نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر کا وقت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں ایک رات ہی ایسی آتی ہے کہ جس کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت، نوافل و تسبیحات اور دعاؤں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور بے شک ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں۔ جس قدر تحمل ہو بہت ہے۔ رات 11 بجے تک عبادت کرے، پھر 3 گھنٹے آرام کرے، پھر 2 بجے اٹھ کر دوبارہ عبادت کرے۔ ہمارے مذہب اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنے بندوں کو اپنا بنانے کا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی محبت کا حق ادا کریں، اور یہ سچی امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی پاک ذات سے قوی ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک میں ہر نیک عمل کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ جہاں اور عبادت وغیرہ ہے، وہاں اس مبارک مہینے میں صدقہ اور خیرات خوب کرنا چاہیے۔ شب قدر میں کی گئی ایک ایک نیکی کو ہم اربوں نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل ادا کریں، اس کو اپنے مرحومین کے لیے بخش دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مومن و مرد اور عورت کی عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مسلمان دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ہمیں اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ اور پھر ہے بھی رمضان شریف، جس میں ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، اور وہ رات جس میں عبادت کرنے کا 83 سال کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ اگر ہم شب قدر میں 2 نفل پڑھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ پاک، ابھی میں نے جو 2 نفل ادا کیے ہیں، اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مسلسل 83 سال 2 نفل پڑھے ہوں، اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا رہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے۔ جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دعا دنیا و مافیا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کا کام کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو قبر میں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، ان کی بخشش کے لیے خوب دعا کریں۔ اگر شب قدر میں ہم نے 2 نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو بخش دیا، یہ ایسا ہے جیسے 83 سال ہم 2 نفل پڑھ کر پوری امت مسلمہ کو ثواب بخشتے رہے۔ اگر شب قدر میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی
اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو بخش دیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ 83 سال ہم قرآن پاک پڑھ کر پوری امت مسلمہ کو ثواب بھیجتے رہے۔ اگر شب قدر میں ہم ذکر و اذکار کریں اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بھیج دیں تو یہ ایسے سمجھیں گے جیسے کہ 83 سال ہم ذکر کرتے رہے اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بھیجتے رہے۔ اگر شب قدر میں ہم کسی مسجد یا مدرسہ میں 100 روپیہ دیں اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بھیجیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 83 سال ہم مسجد و مدرسہ میں 100 روپیہ بھیجتے رہے اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بخشتے رہے۔ آخر میں اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔